ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خبیر محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب سے سوال کریں گے خوابوں کی تعبیر کے اندر۔ کرسب ہمیں یہ بتائیں، خواب کے اندر انسان گندگی یا واش روم دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ محمد اویسہ، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خواب کے اندر باتھ روم دیکھنا، گندگی دیکھنا، عموماً بندے کو جو بار بار خواب آتے ہیں کہ میں سویا ہوا وہ گندگی دیکھتا ہے، باتھ روم دیکھتا ہے، غلاظت والی چیزیں دیکھتا ہے، ایسی چیزیں دیکھنا، جبکہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، پھر بھی ایسے خواب آتے ہیں۔ جا کے سویا، خواب شروع ہو گیا، گندا خواب، باتھ روم میں گند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا بڑا پیشاب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے خواب کے اندر، یا اس کے کپڑوں پر گند گرا ہوا، یا وہ جا رہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے میرا بڑا پیشاب نکل گیا، ایسی چیزیں اسے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جو برے خواب ہیں نا، اصل میں ان کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ برے خواب یا گندگی والے خواب آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو خادم باتھ روم ہے نا، شیاطین، جو جنات ہیں، جو باتھ روم خادم بیت الخلاء ہیں، جن کی ڈیوٹی شیطان نے بیت الخلاء پر لگائی ہوئی ہے، وہ شیاطین اس بندے پر غالب ہوتے ہیں، ان کا غلبہ اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ باتھ روم کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی گندا کام نہ کرے، یہ بات یاد رکھو۔ بات سمجھ آئی میری؟ میں کیا بات سمجھانا چاہتا ہوں؟ اللہ کا ذکر کرنے والا نوجوان ہے، وہ باتھ روم میں گندا کام نہ کرے۔ اللہ کا ذکر نہ بھی کرنے والا ہو، عام بندہ ہے، وہ بھی گندا کام باتھ روم میں نہ کرے۔ جب کرے گا تو خادم باتھ روم جو ہیں وہ اسے دیکھتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے ادھر باتھ روم میں بیٹھا ہوا، تو وہ اس پر ہیوی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، گندے وہ خواب آتے ہیں باتھ روم کی۔ اور اسی طرح گندی ویڈیوز نہ دیکھیں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ آج کل جو عموماً سوشل میڈیا پر ویسا بھی یہ چیز، جو آدمی ویوز لینا چاہتا ہے یا اپنی ویڈیو کو بڑے پیمانے پر لے جانا چاہتا ہے، ملین میں لے جانا چاہتا ہے، بلین میں لے جانا چاہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے میں گندی ویڈیوز بناؤں۔ جو وہ میں ایک اور چیز بھی بتا دوں یہاں، وہ اتنی گندی بنا رہا ہے کہ باتھ روم دکھاتے ہیں، اس کے اندر باتھ روم کے اندر سانپ بیٹھا ہے، لیڈیز جا رہی ہے، یہ وہ ایسے ویسے جو بندہ دیکھتا ہے ویڈیوز، اس کو گندے خواب آئیں گے۔ ان چیزوں کا بالکل بائیکاٹ کرو، ان کو ختم کرو اور ان کو اپنی زندگی سے نکالو۔ اور کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا کرنی ہے۔ دعا سوتے ہوئے مکمل اذکار کر کے سونا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، خوشبو لگا کے سونا ہے۔ جب سونا ہے خوشبو لگانی ہے، پھر سونا ہے۔ اور نمبر 3، اکثر لوگ، صاحب تھوڑا سا میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ گھروں کے اندر کہتے ہیں کہ اگر ہم خوشبو لگائیں تو ہم پر جو ہے وہ جنات شیاطین ہیوی ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے ویسا۔ جنات شیاطین جو ہے نا، میں وہی کہہ دینا چاہتا ہوں، جنات شیاطین اس پر غالب ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر مائیں کہتی ہیں نا خوشبو نہ لگائیں رات کو۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی۔ اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو اللہ کے رسول نہ لگاتے۔ میں آگے جا کے ساری باتیں کلیئر کروں گا انشاءاللہ، میں بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ کے رسول کب خوشبو لگاتے تھے اور اس کے کیا فائدے ملے اس کو۔ اور جو بندہ باتھ روم جسے نظر آتا ہے، وہ اگر خوشبو لگاتا ہے نا ویسا رات کو سوتے وقت، تو اس کے مسائل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح مسنون اذکار جو ہیں یہ کر کے سوتا ہے، اور یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور اسی طرح 7 مرتبہ سورۃ زلزال پڑھے، اور اسی طرح وہ بندہ جو ہے 3 مرتبہ سورۃ ہمزہ پڑھے،
اور پڑھ کے سورت بقرہ کی آیات وقتاً فوقتاً گھر میں پڑھتا رہے، کبھی پائیا پڑھ لیا، کبھی آدھا پارہ پڑھ لیا، یہ پڑھتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوتے وقت خوشبو لازمی لگائے، یہ نہ چھوڑے، اور اسی طرح جب سو کے اٹھے اس وقت بھی خوشبو لگائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو تہجد کا معاملہ فرض کیا ہوا تھا، یہ اتنا پیارا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے، سوتے وقت خوشبو، اٹھتے وقت خوشبو گھر میں۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے، عورت جو ہے یہ خوشبو نہ لگائے۔ عورت کی خوشبو کیا ہے؟ ما ظہرا لونہ، جس کا رنگ ظاہر ہو۔ اور مرد کی خوشبو کیا ہے؟ مرد کی خوشبو یہ ہے کہ اس کی خوشبو ظاہر ہو، رنگ ظاہر نہ ہو۔ تو یہ مرد کی خوشبو، عورت کی وہ خوشبو۔ عورت خوشبو لگا کے باہر نہ جائے۔ جو عورتیں خوشبوئیں لگاتی ہیں ننگے بال چھوڑے ہوئے، تو پھر کہتی ہیں بھی خوشبو لگانے سے ہمیں شیاطین حاوی ہو گئے، ہونے ہی ہیں۔ آپ خوشبو نہ لگائیں۔ خوشبو لگا کے آدمی جاتا ہے، عورت جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ گھر جا کے غسل کرے۔ اس پر اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ بہرکیف جو میں نے یہ باتیں کی ہیں، یہ اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، اور جو میں نے صحیح باتیں کی ہیں یہ اللہ کی طرف سے تھی، باقی واللہ عالم بالمراد۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ